السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ سنن ابی داود۔ معزز سامعین، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غیبت اور کسی کی آبرو ریزی کا بہت بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو ان لوگوں کا انجام دکھلایا گیا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے، یعنی دنیا میں وہ غیبت کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں اس غیبت جیسے موذی مرض سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں اور اس کی عزت پامال نہ کریں۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے اندر وہ برائی ہو تو اس کا بھی ذکر کرنا غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں برائی نہیں ہے تو پھر وہ تو تم اس پہ الزام لگا رہے ہو۔ تو محترم سامعین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کا ذکر کرنا یا اس کی توہین کرنا گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق پر چیلنج کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، خصوصاً عورتوں میں۔ ہم عورتوں کی کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی، کوئی شام ایسی نہیں ہوتی جس میں کسی کی غیبت نہ ہو، کسی پہ جملے نہ کسے جائیں، کسی کی بے عزتی نہ کی جائے، کسی کو باتیں نہ کی جائیں۔ تو میری بہنوں، یہ جو رجب کا تحفہ ہے معراج، پیغمبر علیہ السلام کو معراج کروایا گیا رجب کے مہینے میں، تو ہمیں اس مہینے میں ان سنتوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، ہمیں کسی کی آبرو ریزی سے بچنا چاہیے، ہمیں کسی پہ بہتان لگانے سے بچنا چاہیے، ہمیں کسی کا حق پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت جیسے موذی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔